jaidat.com.pk سے سید وقاص اور ویئرز، آج ہمارے ساتھ کمرشل کے DHA کمرشل کے ایکسپرٹ شراز احمد صاحب موجود ہیں. اور ویئرز، یہ جو ویو ہے آپ کو سامنے آپ کو پلازے دکھائی دے رہے ہوں گے، یہ سیدھا رایا کا ویو ہے. آج ہم کمرشل ایکسپرٹ سے رایا کے اوپر انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم رایا کے اوپر تھوڑی بات کر سکیں کہ رایا کا فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے اور پرائس کمپیریزن اس کا DHA کے باقی کمرشلز کے ساتھ کیا بنتا ہے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں شراز احمد صاحب جو کہ DHA کمرشل کے ایکسپرٹ ہیں. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو DHA رایا کمرشل ہے، یہ فرنٹ اس کے میرے خیال 3 ویوز ہیں، ایک انر ویو ہے، ایک آؤٹر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک گولف ویو اور ایک گولف ویو ہے. جی جی. اب یہ ہے کہ ہم آپ کو ذرا فزیکلی آپ کو کمرشلز پہ لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو کہ آج سے 3 سال پہلے کیا پوزیشن تھی اور اب کیا ہے. الحمدللہ یہ 90% ورک اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، فنشنگ پہ ہے. اور جو ایک آفس میں بیٹھ کے بات اور ہوتی ہے اور موقع پہ پریکٹیکلی آ کے ہم فزیکلی اگر ہم چیز کو دیکھیں اور ہم اندر سے ویو دیکھیں تو یہ ہماری بلڈنگز تقریباً 90% تیار ہو گئی. یہ 4 بلڈنگز تیار ہیں. ہاں جی، میرا خیال ہے یہ 8 بلڈنگ کا کمپلیکس تھا. ہاں جی، یہ پوزیشن ایکچولی انہوں نے اکٹھا دینا ہے سب کو. ٹھیک ہے. اور یہ 4 بلڈنگ یہ بھی ان کا گرے اسٹرکچر بڑی تیزی سے کمپلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا کام بہت تیزی سے جاری ہے. اور آپ سے ایک جو بات شیئر کرنی ہے بہت ضروری کہ اب یہ سب بلڈنگ ری سیل پہ ہیں. اچھا، یہ ساری یہ 120 یونٹس تھے نا؟ جی جی، 120 کے 20 یہ سیل آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ اب سب ری سیل پہ ہیں. مطلب یہ سارے نہیں ہیں ری سیل پہ، لیکن کچھ ہیں دوست، کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو ری سیل کرنا. مطلب میرا خیال ہے 120 میں سے 15-20 بھی مشکل سے بک رہے ہوں گے. بہت مشکل سے اویلیبلٹی نکالنی پڑتی. کیونکہ یہاں پہ تو جب شراز بھی ہم نے یہ چیزیں بیچی تھیں، پیچھے میں آپ کو گولف کورس کا بھی ویو دکھا دوں. یہ آپ کو جو 30 نظر آ رہے ہیں سارے گولف ویو کے ہیں. شراز بھی مجھے یاد ہے. اور یہ رایا کا میرا خیال ہے آ گیا ہے کلب. یہ رایا کلب ہے. جی جی، رایا کلب. ٹھیک ہے. سوری میں دوبارہ سے بات شروع کرتا ہوں. مجھے جو یاد ہے جب ہم نے یہ چیزیں بیچی تھیں تو برانڈس نے خریدی تھیں ساری. جی جی، یہاں پہ سب مشہور جتنے بھی کارپوریٹ کلاسز ہیں اور جتنے بڑے برانڈ ہیں، جلال سنز ہیں، الفتح ہے اور گلوریا جینز ہیں، جتنے بڑے برانڈ ہیں، بریزے، اسٹائلو، جتنے انہوں نے بڑے برانڈ ہیں سب نے، نائکی، ایڈیڈاس. اور یہ ایک منفرد، یہ اس لیے یہ پروجیکٹ ایک منفرد ہے کہ ایک یہ گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ہے. یہاں صرف کارپوریٹ کلاس کلائنٹ نے آنا ہے اور یہ اس کا کمپیریزن اس وقت اس میں بہت جوس ہے پرائز وائز بھی. وہ ایسے کہ اب آپ فیز 6 کی MB پہ جائیں، وہاں 4 مرلے کا جو اس وقت بلڈنگ ریڈی ہے وہ پلاٹ تقریباً 13 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے اور 4 کروڑ اوپر لگتا ہے. 17 سے 18 کروڑ روپے کی ایک 4 مرلے کا ہے. ہمیں یہاں پہ وہی چیز انسٹالمنٹ میں تقریباً اب کیونکہ ابھی 1-2 سال اس میں ہے تو یہ ہمیں وہی چیز 17-18 کروڑ روپے میں انسٹالمنٹ میں مل جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. آپ اتنے پیسے میں اگر آپ 4 مرلے لینا چاہ رہے ہیں تو ایک وہی چیز آپ کو یہاں پہ 8 مرلے میں مل جائے گی. 7-8 کروڑ روپے اس وقت کسی ان پلازوں کا جا چکا ہوگا. جی تقریباً اس کی 50% پیمنٹ جا چکی ہوئی. 50% سے بھی بعض پلازز کی جا چکی ہے. 50% سے بھی زیادہ پیمنٹ زیادہ جا چکی ہوئی ہے. اور یہ 1560 کی میرا خیال ہے بکنگ تھی نا؟ 1560 یا 16 اس میں 1360 والی بکنگ بھی ہے، 1560 والی بکنگ بھی ہے. 2 بکنگز ہیں. 1560 ویوز 15 کروڑ 60 لاکھ. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ تھا. جیسے جیسے بناتے جانا تھا ویسے ویسے انسٹالمنٹ ساتھ ساتھ ملتی جانی تھی. یہ دیکھیں، یہ ان لوگوں کی بکنگ پہلے ہوئی ہوگی ان 4 کمپلیکس کی. ان 4 کمپلیکس میں تقریباً 60 کمرشل تھے. یہ تقریباً تیار ہیں لیکن پوزیشن سب کو ساتھ ہی ملے گا. چاہے کسی کا یہ پلازا اگر تیار بھی ہے تو اس کو پوزیشن نہیں ملے گا. ایم آئی رائٹ؟ جی سر، رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس پہ 1560 میں آپ اس کا پرائس کمپیریزن کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں 4 مرلے کا اس پہ آن چل رہا ہے. اس بلڈنگ پہ آن چل رہا ہے منیمم کروڑ روپیہ اور میکسیمم 3-3.5 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ اس پہ آن چل رہا ہے. آن کس کنڈیشن پہ چل رہا ہے؟ جو بھان چکے ہیں ان پہ زیادہ چل رہا ہے. ہاں، جو بلڈنگ جس کی آلموسٹ جو پہلے 4 بلاکس ہیں ان پہ ذرا آن زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آلموسٹ ایک لوکیشن وائز بھی اور ایک لیکن پوزیشن تو سب کو اکٹھا ملنا ہے. ہاں جی. آن ان پہ زیادہ کیوں ہے؟ ایک ایکچولی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اس کی لوکیشن، اس کی جو اپروچز ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو میں ویو دکھاؤں. یہ آپ کو جو کارنر والی بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. اس کے ساتھ والا ہے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس کو ان کا یہ ان کا پیئر ہے.
اچھا ہاں جی، یہ فرنٹ بھی ان کے پاس ہے اور گولف ویو بھی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. یہ پیئر ہے ان کے پاس تقریباً 16 مرلے کا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ جو پیچھے والا کمپلیکس، ہاں جی، جو پیچھے والا کمپلیکس ہے کارنر، نیکسٹ ٹو کارنر جو ہے. ٹھیک ہے. اس میں فرنٹ بھی ان کے پاس ہے اور پیچھے والا بھی ان کے پاس ہے، مطلب ان کو انر ویو بھی ہے اور ان کو گولف ویو بھی ہے. تو یہ ان کے پاس 16 مرلے جگہ، یہ 16 مرلے بلڈنگ ان کے پاس ہے تقریباً. اور یہ مطلب کہ ایسے پیئر بہت کم لوگوں کے پاس ہیں کہ جن کے پاس 16 مرلہ پیئر ہو. تو یہاں پہ اگر بہت سارے اوورسیز پاکستانی یہ چیز لینا چاہ رہے ہوں اگر، تو شراز بھی اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. ہر کسی کا برانڈ تو نہیں ہوتا نا، اس نے برانڈ کے لیے نہیں چیز لینی ہوتی. اگر اس نے رینٹ کے لیے چیز لینی ہے تو رینٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر اسی کا ہی ہے جی، جو کیونکہ اس کا ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیز 7 اور 6 کے ڈیوائڈنگ میں ہے. بالکل، یہ فیز 6 ہے. آپ کو میں ایک ذہن بنا دوں کہ پورا فیز 6 یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور فیز 7 اس کے پیچھے سے شروع سٹارٹ ہوتا ہے. اور فیز 7 میں تقریباً 23,000 پلاٹ ہے. اور اس کے ساتھ رایا کے 2 کنال کے گھر بھی، 2 کنال کے گھر کے. یہاں ایک کلاس ہی اور ہے. یہاں میں یہ کہوں اگر تو غلط تو نہیں ہوگا کہ لاہور کی سب سے ایلیٹ کلاس، کریم کلاس، وہ یہاں پہ امپوریم اور پیکیجز میں بھی جانا پسند نہیں کر رہی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح آپ نے یہ بتایا، صحیح بتایا ہے. یہاں پہ وہی کریم یہاں پہ آئے گی. اٹ مینس کہ ہم آلموسٹ کوئی 40-50 ایئرز بعد دوبارہ سے ایک نئی لبرٹی مارکیٹ انوینٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آج سے 30 سال پہلے ایک مین بولے وارڈ پہ ایک پلازا آیا تھا امپائر سینٹر کے نام سے. تو ایک پورا ایک نیا کانسیپٹ لاہور میں آیا تھا کہ جی پہلا مال بنا ہے. ایسے ہی ایک یہ چیز بن رہی ہے، ڈی ایچ اے ایک بنا رہا ہے جو ایک پورے لاہور میں یونیک پروجیکٹ ہوگا کہ یہاں پہ سارے برانڈز انڈر ون روف آپ کو. اور یہاں پہ وہ جو یہاں پہ وہ برانڈ آ رہے ہیں جو لاہور میں سے پہلے نہیں آئے. مطلب مثلاً کہ جیسے ایڈیڈاس ہے، نائکی ہے، اور جو فوڈ چینز ہیں جو امریکہ کی، وہ یہاں پہ وزٹ کر کے گئی ہیں اور ان کو وہ یہ جگہ بہت پسند آئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں یہاں پہ ٹوٹل آپ کو بیٹھیں گے، آپ کو ٹوٹل یہاں برانڈ ہی برانڈ نظر آئے. 17 کروڑ روپے کا پلازا لے کے اس کا رینٹ ایویلیویشن کیا ہوگی؟ یہ ہم اس کو منیمم جو ہم اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ 0.5% کر رہے ہیں. یعنی کہ سمجھ لیں کہ اگر 18 کروڑ روپیہ اگر یہ چیز سمجھ لے ہیں تو یہاں پہ کم سے کم ہم اس کو جو ریٹڈ کر رہے ہیں وہ 9 لاکھ روپے کرایہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کم سے کم کر رہے ہیں کیونکہ 12 لاکھ سے 14 لاکھ تک بھی کرایا جا سکتا ہے. اب جیسے ہمارے دوست ہیں کچھ، انہوں نے یہاں پہ پیئر لیے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ریٹ ہوگا. اب 16 مرلے کا اگر کوئی برانڈ آتا ہے، 16 مرلے تو بہت جگہ ہوتی ہے یہاں پہ، جیسے میکڈونلڈ، KFC اور جو بڑے برانڈ آتے ہیں وہ 16 مرلے مانگتے ہیں. جلال سنز، الفتح، خیر انہوں نے تو اپنے پلازے لے لیے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہ ایسے کوئی اور دوسرے فوڈ چینز وغیرہ جو اور بڑے برانڈ آتے ہیں تو 16 مرلے ان کے لیے بڑی اٹریکٹیو جگہ ہوتی ہے. تو ان کا کرایہ 25 لاکھ سے 30 لاکھ بھی جا سکتا ہے 16 مرلے کا. اگر اس فیوچرسٹک اپروچ کو، اس کے پرائس کمپیریزن کو، اور یہاں پہ جو شاپرز آنے ہیں ان کی کلاس کو دیکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے میں کوئی اور جگہ ہے فیز 6 میں، فیز 7 میں؟ اس ریٹ میں کہیں نہیں ہے. اس ریٹ میں جو ریٹ انہوں نے اس وقت ہے، جو میرے خیال میں یہ ابھی تک پورا پورٹریٹ ڈی ایچ اے نے نہیں کیا. زمین.com نے بس بیچنے والی بات کی ہے صرف اپنی، لیکن انہوں نے صحیح اس کو پورٹریٹ نہیں کیا، صحیح اس کی مارکیٹنگ نہیں کی. یہاں پہ آن کم ہوگا جی، یہاں پہ آن کام ہے. ابھی یہ کنسٹرکشن بڑی تیزی سے جاری ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا سا کام ان کا سلو ضرور ہوا تھا، لیکن الحمدللہ یہ ان کی سپیڈ بہت تیز ہے ڈی ایچ اے کی. اور یہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ اس سال میں مطلب کہ یہ گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا، اور فنشنگ انشاءاللہ یہ ود نیکسٹ ایئر کی 6 منتھ میں یہ فنشنگ اس کی تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. شراز بھی یہاں پہ بس میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال 3 سال کو پوزیشن میں آنے کے بعد یہ مارکیٹ ڈی ایچ اے فیز 5 کو ایک ٹف کمپٹیشن دے گی یا اس کے پرائس کمپیریزن میں بیٹر ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اس سے بڑھ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ میری بات کو نوٹ کر لیجیے گا. آج سے 3 سال پہلے بھی کمپیئر کر لیجیے گا، آج سے 3 سال بعد بھی یہ میری اس بات کو آپ نوٹ کیجیے گا. اس ڈی ایچ اے رایا کا آپ کسی سے پورے ڈی ایچ اے میں کوئی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات ہے، اس میں ایکسپینڈ مزید نہیں ہو سکتا. نہ جو ہے یہ ہے، یہی بن گیا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ڈی ایچ اے رایا کا ایک کلب ہے، میرا خیال ہے 3 ملین کی ممبرشپ ہے، ہوٹل ہیں، ہوٹل بن رہے ہیں، اور ڈی ایچ اے کو جو یہاں پہ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایریا ہی ایک الگ ہی چیز بن رہی ہے. مینز اگر میں یہ کہوں کہ یہ ڈی ایچ اے کی بھی کریم ہے.
بالکل DHA لاہور کی کریم ہے. ہاں جی بالکل. اور یہ دیکھیں یہ DHA کے فیز 6 کے 2 کنال کے گھر دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایسا گھر مال ٹاؤن میں بھی نہیں ملے گا. یہ دیکھیں یہ سامنے گولف ویو ہے جی, ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ DHA رایا DHA کی بھی کریم ہے تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی. اور یہ آنے والے وقتوں میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے پورے لاہور میں صرف ایک لبرٹی مارکیٹ ہوتی تھی نا جی, یہ لبرٹی مارکیٹ ہے. اب سمجھ لیں کہ اب پھر آئندہ 2-3 سال بعد لوگ یہاں کہا کریں گے کہ جی آئیں DHA رایا چلتے ہیں. تو مطلب اگر کسی کے پاس انسٹالمنٹ پہ دینے کے لیے 2 سالوں میں 16-17 کروڑ روپیہ ہے, وہ DHA رایا کمرشل میں انویسٹمنٹ کرے other than any other commercial. بالکل, کیونکہ اتنے پیسوں میں آپ کو صرف 4 مرلے مل رہا ہے, یہاں پہ آپ کو 8 مل, اور وہ بھی 4 مرلے آپ کو سارے پیسے آج دے. 2 سال کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے, اس میں تو سارا کیش آج ہی انوالو ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ویورز, یہ تھے شراز احمد بھائی. شراز احمد بھائی جو ہیں DHA کمرشل کے ایکسپرٹ ہیں. آپ نے DHA میں کہیں پہ بھی کمرشل لینا ہو, انہوں نے اتنا DHA فیز 1 سے لے کے فیز 9 تک کا کمرشل بیچا کہ انہیں سب کی پرائسز اور وہاں کی آنے والی فیوچرسٹک اپروچز کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے. نیچے نمبر لکھا ہوا ہے, آپ رابطہ کریں اور اس کے بارے میں اور جانیں. تھینک یو سو مچ. جائیداد.com.pk سے سید وقاص.